ایک تو یہ جو وفاقی حکومت بلوچستان کے لیے قانون لے کر آئی ہے نیا 3 مہینوں تک کا ڈیٹینشن. سر ادھر تو غیر قانونی لوگ سالوں سال غائب ہیں اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کا ہے. اور ادھر آئی ڈونٹ نو حکومت وقت میں سمجھتا ہوں کہ با اختیار نہیں ہے. وہ ایک ایسا قانون لا رہے ہیں جو آئینی طور پہ مسنگ پرسنز کو کور دے رہے. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور میں ان بلوچستان کے میں خود بھی نمائندہ اس وقت بلوچستان سے ہوں تو میں ان سب کو یہ سپورٹ دینا چاہوں گا کہ چونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, میرے خیال میں ہم سب مل کر اس کے خلاف سپریم کورٹ ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں سپریم کورٹ سے یہ سٹرائک آف کرانا چاہیے. ایک دن بھی مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا سر, ٹیررسٹ, اب یہ نشاندہی کون کرے گا کہ ہو از دا ٹیررسٹ؟ ادھر تو ٹیررسٹ کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, ادھر تو دہشت گردی کے نام پہ آواز دبایا جاتا ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ فلانا بندہ دہشت گرد ہے اور اس کو ہم قانونی طور پہ 3 مہینے کے لیے اغوا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس قانون میں بہت بڑا فلا ہے اور حکومت کو سوچ سمجھ کے واپس لے لینا چاہیے. سر, نیب ترامیم کی بات ہوئی, آج سپریم کورٹ سے کل سٹرائک آف بھی ہوئے, آج میرے خیال میں جو کیس آیا تھا آج سٹرائک آف بھی ہوئے. سر, میں سمجھتا ہوں یہ نیب کو سٹرائک آف کر لینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ نیب جو ادارہ ہے اس نے آج تک باقی پاکستان کے اداروں کی طرح کوئی بھی آئینی, قانونی یا پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے, بلکہ نیب استعمال ہوا ہے ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. نیب زدہ یہ چیزیں ہماری تاریخ میں ہمارے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا. وہ ملک جو قرضدار ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, وہ ملک جو $1 ارب کے لیے ترس رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, جھولی پلا رہا ہے اور وہ نہیں آ رہا, اس ملک میں یہ شاہخانہ خرچے ہم نے بابا ریٹائرڈ لوگوں کے لیے ادارے کھولے ہوئے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں رویت ہلال کمیٹی, اگر اجازت ہو میں اس پہ بات کروں, آج تک رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ٹھیک نہیں آیا. پوری دنیا عید ایک دن مناتی ہے, ہم معذرت ہے ان کا تو ان کے ساتھ رویت ہلال کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں. معذرت, بابا اسٹینڈنگ کمیٹی رویت ہلال نہیں, آپ مجھے بولنے دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کچھ ادارے ہمارے اور بھی ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں, جس طرح انٹیلیجنس کے ہمارے کچھ ادارے ہیں جو بالکل فیل ہو چکے ہیں, انٹیلیجنس میں ختم ہو چکے ہیں. ان سب اداروں کو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ شاخانہ خرچوں کے بجائے ان کو وائنڈ اپ کر کے باقی چیزوں پہ ہم فوکس کر لیں. سر, ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم چیخیں کہ مملکت خداداد میں پختونوں اور بلوچوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ باقی ملک کی طرح نہیں ہے. ہمیں چھوٹے بڑے مثالوں میں دیا جاتا ہے اور یہ مثال بنتے. ہم نے ریزولوشن پاس کیا, ارشد ندیم بالکل سارے پاکستان کا ہیرو ہے اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان, وہ کسی نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا, ورنہ آج کل کی دنیا میں ایک ملک میں 100 میڈلز جا رہے ہیں, لیکن ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا تو ایک میڈل کے پیچھے ہم پاگل ہو گئے. میں بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن اسی وقت سر ہمارا گلہ یہ ہے کہ کیوں ہمیشہ جب بھی کوئی اچھی بات ہوگی, کوئی نیوز آئے گا, کوئی کسی کو چیریش کیا جائے گا, اس کا ڈومیسائل پنجاب کا ہوگا. اسی ٹائم جی سر, ہمارے پختونخوا سے ضیاء مشوانی جو مکسڈ مارشل آرٹ میں ایشین چیمپئن شپ میں روایتی حریف انڈیا کو ہرا کے ایز اے چیمپئن آیا ہے, اس کا میرے خیال میں کسی نے نام بھی نہیں سنا. سر پختون ہے نا احمد ولی صاحب, ٹائم سر, بس آخری سر نماز کا ٹائم ہو چکا ہے سر. سوات سے تعلق رکھنے والا عامر خان, کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا, ٹائیکوانڈو چیمپئن آیا. اس طرح جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والا فہیم مسعود, جنہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈلز جیتے ہیں, کیا ان کی کوئی ذکر کرے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ وزیرستان والے احساس محرومیت میں کیوں ہیں؟ نہیں ہوں گے. جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پنجاب کا چیمپئن, اس کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اس کو انعامات مل رہے ہیں, اس کو بھائی ہر پورے دنیا سے اور پورے ملک سے اس کو انعامات مل رہے ہیں. دوسری طرف وزیرستان, سوات اور ان علاقوں کے لوگ
چیمپئنز آئے ہیں ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. میں بڑے افسوس کے ساتھ Thank you, یہ sir. بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں Thank you, sir. کہ پاکستان میں وہی سلوک Thank پختون you. اور بلوچ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے Thank you, جو sir. سلوک پنجاب کے لوگوں تھینک کے یو ساتھ. سر.